بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کے ساتھ حاضر۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی گہنا بھارا ہو، نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا ہو، حدوں بے حد درود نبی نو جندہ ایڈ پسارا ہو، میں قربان تنا تو باہو جنہ ملیا نبی سہارا ہو۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ کیونکہ دوسرے مذاہب بھی تھے، اللہ کو ایک نہ ماننے والی بہت سی مخلوق تھی جو بتوں کی پوجا کرتی تھی، جو آگ کی پوجا کرتی تھی، اور اسی طرح مختلف مذاہب مختلف جو ہے وہ انہوں نے اپنے خدا بنائے ہوئے تھے۔ تو حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ تمام انسانوں کو جو ہے وہ مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ ایک اللہ جو وحدہ لا شریک ہے اور جو عبادت کے لائق ہے، جو معبود ہے پوری مخلوق کا، پورے عالم کا، رب العالمین ہے، تمام جو ہے وہ جہانوں کو پالنے والا ہے۔ تو یہ لوگ وہ حیران ہے کہ یہ دوسرے لوگ جو ایک اللہ کو چھوڑ کے ایک اللہ کا نام جو بہت آسان ہے اور جو جس پہ عمل کرنا اور جس کے مطابق زندگی گزارنا ایک انتہائی پاکیزہ اور بہترین طریقہ ہے، اس کو چھوڑ کے دوسرے خداؤں کو جو ہے نا وہ مان رہے ہیں، دوسرے خداؤں کا نام لے رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا نام لینا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق چلنا کتنا آسان ہے، لیکن لوگوں نے اس کو بہت وزنی بنایا ہوا ہے، یعنی کہ وہ انہوں نے اتنا بھارا اور اتنا جو ہے وہ اس کو بہت جو ہے نا وہ کہ مشکل بنا دیا کہ وہ اللہ کی بجائے دوسرے لوگوں کو پوجا کرتے ہیں، دوسری جو ہے وہ طریقہ کار انہوں نے اپنایا ہوا ہے۔ تو گیا نا، کیونکہ وہ پرانے زمانے میں جو عورتیں تھیں وہ بہت بھاری بھاری زیورات پہنتی تھی جن کو اٹھانا بھی ان کے لیے مشکل تھا، تو اس سے وہ تشبیہ دے رہے ہیں حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کے اللہ کا نام لینا ہمارے لیے بہت وزنی ہو گیا ہے، حالانکہ یہ آسان طریقہ ہے، دین فطرت ہے، اور اس کے مطابق ہم اگر زندگی گزاریں تو ہمارے لیے بھی بہتر ہوگا۔ تو لوگوں نے بجائے کہ اللہ کے نام کو آسانی کے ساتھ لینا پسند کرے، وہ مشکل کرے کہ اس کو سمجھ رہا ہے، انہوں نے بہت بڑا جو ہے نا اس کو وزن اور بھار سمجھ لیا ہے کہ جی اللہ کو ایک ماننا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہے اور ان پہ قرآن پاک جو ہے وہ نازل ہوا، اور قرآن پاک کے ذریعے ہی ہم تک ساری جو ہے نا چیزیں پہنچی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ڈائریکٹ جو ہے وہ احکامات قرآن پاک کے تھرو ہے، تو ہمارے لیے قرآن پاک سیدھا رستہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ قرآن پاک میں بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، جن کہ اللہ تعالیٰ کو کا مانو اور رسول کا مانو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا وہ نافذ کیے گئے، اور اللہ تعالیٰ کا جو طریقہ کار ہے جو زندگی گزارنے کا وہ سارے کا سارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ملا، اور ان کے مطابق ان کے فرمان کے مطابق اگر ہم زندگی گزاریں گے تو اسی میں بھلائی ہے، وہی ایک سیدھا راستہ ہے، اس کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی دوسرا راستہ جو ہے وہ سیدھا راستہ نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آخری نبی ہے، آخری رسول ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قیامت والا دن بھی جو ہے سب سے پہلے شفاعت کا جو ہے وہ سہرا جو باندھا جائے گا، شفاعت کی جو اجازت ہوگی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحمت فرمائی جائے گی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امت ہونے کے ناطے ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے کہ ہماری شفاعت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔ اعمال فرائض تو بہت ضروری ہیں، اس کو تو کرنا ہی کرنا، وہ تو ایک ڈیوٹی ہے، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، وہ تو ایک ضروری جو ہے نا وہ کام ہے، اس کے بغیر تو بہت مشکل ہے۔ لیکن ان اعمال کو کرنے کے بعد بندہ اس گھمنڈ میں ہو جائے اور اس جو ہے نا زوم میں ہو کہ بس جی میں تو بالکل سیدھے راستے پہ ہوں، اب میری شفاعت جو ہے نا وہ انہی اعمال کی وجہ سے ہونی ہے۔ اعمال بالکل ضروری ہیں، بہت ضروری ہیں، لیکن
کیونکہ دنیا میں رہتے ہوئے ہم سے بہت زیادہ غلطیاں، بہت سی خطائیں اور بہت سے جو ہے نا وہ نقصانات ہو جاتے ہیں جو ہمارے علم میں بھی نہیں ہوتے. تو اگر ان کا حساب کتاب اللہ تعالیٰ کرنا شروع کر دے گا تو ہمارے لیے بہت مشکل ہوگی. ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ امید کرنی چاہیے اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پہ یقین ہونا چاہیے کہ ہم ان کے امتی ہیں تو وہ ہماری شفاعت فرمائیں گے، تو تبھی جو ہے ہماری بخشش ہوگی. اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ کار نہیں اور کوئی وسیلہ نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ ہی قرآن پاک میں فرما رہا ہے کہ ان اللہ و ملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یعنی کہ پورے عالم کا جو سب سے اہم کام ہے جو اللہ تعالیٰ بھی کر رہے ہیں اور ان کے فرشتے بھی کر رہے ہیں، وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پاک. تو ہم مسلمانوں کے لیے جو ہے فرائض کے بعد سب سے اہم عبادت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پڑھنا ہے. جتنا زیادہ ہم جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پڑھیں گے، ان سے محبت کا اظہار کریں گے، اتنا ہی ہماری زندگیوں میں جو ہے وہ اچھائیاں آئیں گی، ہم سیدھے راستے پہ رہیں گے، ہمارے کے ساتھ جو ہے دنیا کے معاملات وہ بہت اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ پیش آئیں گے، ہم سے مصیبتیں دور ہوں گی، ہمیں روٹی روزی رزق کا جو ہے نا کوئی فکر نہیں ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت جو ہے نا وہ اسلام کی جڑ ہے. یعنی کہ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے تو تبھی ہم جو ہے اپنے ایمان کو جو ہے وہ بچا سکیں گے، ہم اسلام پہ چل سکیں گے. تو سب سے پہلا کام جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار جو ہے اور اس کا وہ طریقہ کار کس طرح مل سکتا ہے کہ وہ درود پاک پڑھنے سے ہوتا ہے کہ اس سے محبت پیدا ہوتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق زندگی گزارنا ہے. تو سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی محبت کو جو ہے نا اجاگر کرنے کے لیے، اسی محبت کو ترقی دینے کے لیے فرما رہے ہیں کہ حد سے زیادہ جن کی بندہ جتنی بھی کوشش کر لے وہ جو ہے وہ کم ہے، جتنی بھی کوشش کرے وہ کم ہے. زیادہ سے زیادہ درود پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ ہمیں پڑھنا چاہیے، اسی میں ہماری جو ہے وہ خیر ہے، اسی میں ہمارے لیے برکت ہے. اور وہ کہہ رہا ہے کہ وہ تو جو یہ لوگ کام کرتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو ان کے لیے تو میری جان بھی جو ہے وہ حاضر ہے. میں ان پہ اپنی جان قربان کرتا ہوں، یہ دنیا قربان کرتا ہوں. ان سے محبت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو ضروری ہے ہی ہے، لیکن اس کے لیے سب سے اہم جو ہے اور سب سے جو ہے وہ ضروری یہ بھی ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں ان سے بھی محبت کی جائے. حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ یقین ہو، اللہ تعالیٰ کو ایک مانا جائے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں. ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا. اور قرآن پاک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی واحد جو ہے وہ کتاب ہے جو رہتی دنیا تک ہمیشہ صحیح صورت میں رہے گی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی اسی طرح رہتی دنیا تک ہمیشہ قائم رہے گی. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت، اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت، ان کی پیروی اور ان کے ساتھ محبت کا اظہار جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے سے حاصل ہوتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ ان سے محبت اور ان کے پیروی کرنے والوں کی جو ہے وہ بھی ان کا حکم ماننا اور ان کی پیروی کرنا بھی اس میں شامل ہے. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ استقامت عطا فرمائے اور اس پہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.